وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انتہائی معزز و محترم ہمارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا یہ خوبصورت پروگرام نور رمضان افطار ٹرانسمیشن، جو کہ شام 6 سے 7 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ پروگرام گزشتہ 8 دن سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارا 9 رمضان المبارک کا یہ خوبصورت پروگرام، جس کا عنوان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہوا کرتے تھے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے اور دوران روزہ آپ کن عبادات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز تراویح کے حوالے سے آپ کا صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، طاق راتوں میں شب بیداریاں کیسے کی جاتی تھیں، یہ کچھ عنوانات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل بھی ہیں اور جامعہ قادریہ رضویہ کے دارالافتاء میں فتویٰ نویسی کی مسند پر تشریف رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تشریف لانے پر آپ کا شکریہ۔ آپ نے اپنے وقت میں سے کچھ وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا۔ جیسا کہ میں نے عنوان میں ابتدا میں عرض کی کہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے اس پروگرام کی ایک مختلف نوعیت کے ساتھ کچھ مسائل سے، کچھ فضائل سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکامات ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ایسے مسائل کے عنوان پر اخلاقی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے ناظرین تک زیادہ سے زیادہ پروگرام کی خوبصورتی اور مواد پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج کے ہمارے عنوان کے مطابق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، اس حوالہ سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو ہمارے سامعین تک پہنچائیں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے حوالے سے کیا معمول تھا، یہاں سے آپ اپنی گفتگو کو آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ، میں نہایت شکر گزار ہوں جامعہ قادریہ رضویہ کے یوٹیوب چینل کا کہ جن کی انتظامیہ نے مجھے آج ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر آ کے اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ جی شکریہ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک کے معمولات کیا تھے۔ یقیناً یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو بتانا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کو کس انداز میں گزارا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام کا جو روزہ رکھنے کا معمول تھا وہ فرضیت کا چونکہ درجہ رکھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اس فرض روزے کو چھوڑا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ
2 ہجری 10 شعبان المبارک کو ماہ رمضان المبارک کے روزے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی زندگی پاک میں 9 مرتبہ ماہ رمضان شریف حاضر ہوا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 9 مرتبہ ماہ رمضان المبارک رکھتے ہوئے اس امت کے لیے اپنے عمل مبارک سے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ پاک کا پیارا محبوب ہو کر اس ماہ رمضان المبارک کے روزے اور ان کے معمولات کو کیسے سر انجام دے رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ چونکہ یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، جی، جس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جی، تاکہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جی، اور تمہارے اوپر بھی روزے اس لیے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تو روزے کا سب سے جو بڑا سبب ہے، روزے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری جو ہے وہ جنم لیتی ہے، انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کو، اس فرضیت کو دیکھتے ہوئے۔ جی، پھر آقا علیہ السلام روزہ اس لیے بھی آپ اس پر مواظبت ہمیشگی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں کچھ ایسے اوصاف کے حامل لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے تو اپنی پسند کی زندگی بسر کریں گے، ماشاءاللہ، اور ان کو جو جنت میں مقام عطا کیا جائے گا وہ بڑا عرفہ والا اور اونچا اور شان والا مقام ہوگا، اور پھر ان کے اوپر کرم، بالائے کرم یہ ہوگا کہ جس جنت میں ہوں گے اس میں جو پھل ہوں گے وہ ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جس پھل کو ان کے کھانے کو دل کرے گا اسی پھل کو توڑ کے اسی وقت کھا لیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ بس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں اپنی پسند کی زندگی بسر کریں گے، فی جنت عالیہ، ان کو بڑی بلند و بالا شان والی عالیہ جنت عطا کی جائے گی، قطوفها دانیہ، جب وہ جنت میں ہوں گے تو پھلوں کے گچھے ان کے اوپر لٹک رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، وہ ان کو جس وقت مرضی چاہیں گے کھا لیں گے۔ تو قطوفها دانیہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اللہ پاک نے فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، انہیں ندا آئے گی کہ ان پھلوں کو، ان نعمتوں کو کھاؤ پیو، یہ جزا ہے ان دنوں کی جو تم نے خالی گزارے تھے۔ اللہ، فی الایام الخالیہ، یہ ایام خالیہ کی جزا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک نام ہے حضرت سیدنا وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے مراد ہے وہ دن امت مسلمہ نے جو روزہ کی حالت میں خالی پیٹ گزارے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ایام خالیہ جن میں امت مسلمہ ماہ رمضان کے یا نفلی روزے رکھتی ہے، ان روزوں کی برکت یہ ہوگی اور روزے رکھنے والوں کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں جنت میں اپنی پسند کی زندگی عطا فرمائے گا، اور بڑی بلند و بالا شان والی جنت عطا فرمائے گا، اور اس جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ انہیں پکار کے کہا جائے گا کہ یہ کھاؤ اس لیے کہ تم دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر آپ قرآن پاک میں اور مقام پہ چل کے دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کا معمول اس لیے بھی تھا، یہ تعلیم امت بھی تھا، فرض کا درجہ بھی تھا، تعلیم امت بھی تھا، تو اس کا جو اجر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک میں دیکھیں سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 35 کو آپ دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم
فروجہم والذاکرات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ یہ بیان جی کیا بالکل، گیا۔ ان تمام لوگوں کا ذکر کیا، مسلمین مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع و خضوع میں زندگی بسر کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آگے ذاکرین کا ذکر فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں کا ذکر فرما کے اللہ پاک نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان اوصاف کے حامل، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، یہ سارے کے سارے ان میں جو روزہ دار ہیں، ان اوصاف کے حاملین کے اندر روزے داروں کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو بندے دنیا میں رہ کے میری فرما برداری میں کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن انہیں یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اب انہیں یہ خوشخبری ہونی چاہیے روزہ رکھنے والوں کو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اجر عظیم جس کو اللہ پاک عظیم فرمائے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا عظیم اجر ہوگا۔ تو روزہ رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سوئے لازار پھر جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حوالے سے کیا معمولات تھے، اس پر آپ نے حاصل سیر گفتگو ارشاد فرمائی۔ اب آگے ہم گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک خاص نماز جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے، نماز تراویح کے حوالہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں کل رمضان جو آئے اور ان میں سے کتنے سال آپ نے باجماعت ادا کی، کتنے سال بغیر نماز ادا کی، اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک مدلل گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 9 مرتبہ ماہ رمضان المبارک آیا۔ جی تو آپ نے صرف پہلے رمضان المبارک میں 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ پہلے رمضان المبارک میں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نماز تراویح میں شریک ہو گئے کہ مسجد میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، جس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو ترک فرما دیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض ہی نہ ہو جائے۔ امت کی آسانی کے لیے حضور علیہ السلام نے جماعت کو ترک فرما دیا۔ اس لیے جماعت، نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جیسے کوئی سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے یہ کفایہ ہے، جی، اور ویسے تراویح کا ادا کرنا یہ سنت موقع ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی فرمائی ہے۔ آپ نے ہر ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا فرمائی ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان علی شان ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام کرے گا، یعنی نماز تراویح ادا کرے گا،
اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک ہمیں سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اسی حوالے سے ملتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، ماہ رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے اوپر روزے فرض فرما دیے ہیں جی، اور آگے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اس ماہ رمضان کا جو قیام ہے، نماز تراویح ہے، وہ میں نے تمہارے لیے سنت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزے تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے، اور میں نے رمضان کی راتوں کو نماز تراویح ادا کرنا یہ تمہارے لیے سنت بنا دیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانًا وَاحْتِسَابًا، کہ جو شخص حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھے گا اور نماز تراویح بھی ادا کرے گا تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جائے گا جیسے ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہی ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا اور نماز تراویح ادا کرنے والا گناہوں سے صاف ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب۔ ابھی یہاں چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین۔ میں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں معمولات کیا ہوا کرتے تھے۔ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب۔ جیسا کہ آپ نے وقفے سے پہلے نماز تراویح کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر کیا، تو مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نماز تراویح کے حوالے سے کیا معمول ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد میں لوگ کوئی 8 تراویح پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے جا رہا ہے اور کوئی 20 رکعت مکمل کر کے جا رہا ہے، اس پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی، احناف کا جو موقف ہے نماز تراویح کے بارے میں وہ یہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ 8 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھ سکتے اور نہ 10 پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی 12 پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا 10 پڑھ کے یا 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ ثابت کر سکیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے 8، 10 یا 12 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ یقیناً اس بات پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجمع الصحابۃ، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعلیٰ ان التراویح 20 رکعتاً، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح، جماعت کے ساتھ تراویح تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں شروع ہوئی، تو سیدنا فاروق اعظم کا معمول مبارک بھی یہی تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک بھی یہی تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے ثلاثہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، ائمہ محدثین، اور آج تک اہل حق، اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں
یا 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں یا 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء المہدیین الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنتیں بھی لازم ہے۔ تو جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، ایسے ہی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت سے ثابت ہے اور خلفاء راشدین صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت سے بھی ثابت ہے، عمل سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے اور ساتھ 3 وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کی جائے۔ یہ جو لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا جو معمول تھا ان میں ایک چھوٹی سی میں مثال پیش کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، تو وہ نماز تراویح پہ گئے ہوئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا بیمار تھا، تو نماز تراویح پہ گئے تھے، پیچھے جا کے مخبر نے خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز تراویح جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ نے توقف کیا، گھر آئے، آ کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جو اللہ کی رضا تھی، اللہ پاک کا حکم تھا وہ تو آ گیا، اللہ پاک کا مال تھا اس نے لے لیا، لیکن میری ابھی 8 رکعت نماز تراویح رہتی ہے، میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں، 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کے میں واپس آتا ہوں۔ تو آپ بیٹے کی میت گھر پڑی ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند تر ان کے نزدیک تھا کہ بیٹے کی میت گھر چھوڑ کے دوبارہ چلے گئے مسجد کے اندر اور جا کے نماز تراویح 20 رکعت مکمل کر کے پھر گھر واپس تشریف لائے۔ جس سے پتہ کیا چلا کہ ہمارے جو فقہائے امت تھے، بزرگان دین تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت یہی ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کی جائے، 8، 10 یا 12 ادا نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، جس طرح نماز تراویح کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، نماز تراویح میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارے معمول ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک 30 دنوں کے اندر، 27 دنوں کے اندر یہ ایسے کم و بیش لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر روزانہ کی بنیاد پہ 1، 2، 4 پارے، 5 پارے لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ماہ رمضان المبارک میں ختم شریف یعنی قرآن پاک کی آپ تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ بھی صحیح حدیث پاک میں ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو کم از کم ہمیں بھی چاہیے، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ماہ رمضان المبارک میں زیادہ نہ صحیح تو ایک قرآن پاک ختم ضرور کرنا چاہیے، ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ویسے عام حالات میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یقیناً اس کا جو ثواب ہے وہی ملتا ہے، جی، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں مستحبات کا، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جو شخص نفل ادا کرتا ہے، کوئی مستحب عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسے اس کو ملتا ہے جیسے فرائض کا ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک جیسے عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جی، کہ جو شخص اللہ پاک کی کتاب سے، قرآن سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اللہ اللہ، اس کے لیے ایک نیکی۔ اور آگے فرمایا کہ والحسنۃ بعشر امثالہا،
جی وہ ایک نیکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک نیکی جو ایک حرف پڑھا وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لا اقولو، میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام حرف، بلکہ فرمایا ولاکن الف حرف واللام حرف والمیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یعنی جو شخص صرف الف پہ 10 الگ سے، جی لام پہ الگ سے اور میم پہ الگ سے 10 نیکیاں، تو جو شخص الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر جو شخص صرف الحمد پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین جیسے پڑھتے ہیں الحمد، اب الف لام ہا میم دال 5 حروف ہو گئے۔ گویا کوئی شخص اپنے منہ سے الحمد پڑھے گا، اگر کوئی شخص پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، تو وہ صرف الحمد ہی پڑھے گا تو اسے اللہ پاک 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ہے مستحب عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ یقیناً جب یہی مستحب عمل ماہ رمضان المبارک میں کیا جائے گا تو اس کا ثواب چونکہ حدیث پاک کے مطابق فرائض کے برابر ہو جائے گا، تو یقین جانیے اسے جو ثواب ملے گا اہل اسلام کو اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ یقیناً مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ التماس ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ان بابرکت اور خوبصورت لمحات میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول لازمی بنائیں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ بنا ہوا معمول وہ پھر سال بھر آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک رکوع کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا جو ہمیں زبانی یاد ہے اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ دن بھر ہمیں ہماری زندگی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ابھی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، شب بیداریاں بھی رمضان المبارک میں کی جاتی ہیں، راتیں جاگی جاتی ہیں۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا اور جاگ کے اپنے رب کو منانا، اپنی امت کی بخشش اور مغفرت طلب کرنا، یہ سرکار دو عالم کا معمول تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں یہ خاص عمل کیا تھا، اور بالخصوص جو طاق راتیں آتی ہیں ان طاق راتوں میں امت کے لیے جاگنے کا کیا حکم ہے، اس پر آپ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں ہر راتوں کو جاگ کے گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور عبادت و ریاضت اتنی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک فرماتا تھا اے میرے محبوب آپ تھوڑا سا آرام فرما لو کیونکہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن یہ جو معمول مبارک تھا نا، یہ تو عام دنوں کا تھا۔ ماہ رمضان المبارک کا جو آپ کا معمول تھا، ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد بازرہ، اللہ اللہ، کہ جب ماہ رمضان شریف آ جاتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کس لیتے۔ کیسے کستے؟ کیسے کمر مبارک کستے؟ ثم لا یأتی فراشہ حتی ینسلخ، جتنے تک ماہ رمضان شریف ختم نہیں ہوتا تھا اتنے تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک، اپنے فراش مبارک کے قریب نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یعنی راتوں کو جاگنا، اور پھر یقین جانیے جو بندہ راتوں کو جاگتا ہے اور جاگ کے اللہ پاک کو مناتا ہے، اللہ پاک کی بندگی کرتا ہے، ان لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا وہ لوگ جن کے پہلو آدھی رات کے وقت بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور اپنے بستروں سے اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا،
خوف اور امید کی ملی جلی حالت میں وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب دن چڑھتا ہے تو جو رزق کما کے لاتے ہیں اس میں اللہ پاک کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک تو عام حالت ہے، عام حالت میں بھی اللہ پاک رات کو جاگنے والوں کو، تہجد کے وقت اٹھ کے اپنی عبادت اور بندگی میں مصروف رہنے والوں کو قرآن پاک میں یاد فرما رہا ہے اور ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اور جو شخص ماہ رمضان کی راتوں میں جاگ کے شب بیداری کر کے اللہ پاک کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، یقیناً وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے پوچھا نا کہ آخری عشرے میں حضور علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا، ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ حضور علیہ السلام جتنی محنت اور جتنی مشقت عبادت کے اندر آخری عشرے میں فرمایا کرتے تھے، اتنی اس کے علاوہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اتنی محنت، اتنی مشقت عبادت کے حوالے سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں بھی نہیں کرتے تھے، دوسرے عشرے میں بھی اتنی عبادت نہیں کرتے تھے جتنی عبادت پہ زور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں دیا کرتے تھے۔ اور اس میں آپ کا اعتکاف مبارک کا بھی معمول تھا، بالکل آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا، صرف اور صرف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ آخری عشرے میں ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی ساری راتیں اور اکثر طور پہ تاک راتیں جاگ کے اللہ پاک کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، اختتامی ہمارے لمحات ہیں، تو اس میں قبلہ جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو عبادت و ریاضت کے حوالے سے، اس میں تلاوت قرآن آ گئی، اس میں نماز تراویح آ گئی، اس میں روزے کا رکھنا آ گیا۔ اختتامی لمحات میں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو آپ سے یہ سماعت کروائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا جو انداز تھا وہ رمضان المبارک میں کیسے ہوا کرتا تھا، یا آپ گفتگو ارشاد فرمائیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی، بڑا حسین سوال آپ نے کیا، بڑا خوبصورت سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کا ماہ رمضان المبارک میں سخاوت کا معمول کیا تھا۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم معمول تھا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کان اجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان اجود بالناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کے سخی تھے۔ اللہ اور پھر ماہ رمضان المبارک میں معمول، جیسا کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا، اس حدیث پاک میں ہے کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ ان جبریل کانا یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان حتی ینسلخ، کہ ہر ماہ رمضان المبارک میں چونکہ جبریل امین آ کے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد روزانہ ہر رات کو آپ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کا دور کرتے وقت جب جبریل امین حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے نا، صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، کہ حضور علیہ السلام اس وقت اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے تند و تیز آندھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، جیسے تند و تیز آندھیاں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، جس روانی کے ساتھ چلتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ایسے ہی ماہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور چلنے والی ہواؤں کی طرح رواں رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے نا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خطبہ دیا کرتے تھے اس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یہ فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں سخاوت کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ لوگوں کا روزہ افطار کروایا کرو، اللہ اکبر، افطار کروایا کرو، چاہے ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہوگا تو وہ لوگوں کے اچھے انداز میں افطاری کروائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس غربت ہے، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، وہ لوگوں کی افطاری کیسے کروائیں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص
خلوص نیت کے ساتھ ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کی روزہ افطاری کروا دے گا تو اللہ پاک اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، وہ عطا کرنے والی بڑی ذات جو کہ ایک پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمانے والی ذات ہے، اور اپنے رحمت برے خزانے سے جو کھجور کی ایک گٹھی سے کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اللہ پاک اس کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمانے والی ذات ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، کل انشاءاللہ آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی۔